بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دی ہے، اور یہ ذکر انہوں نے لندن میں جو پاکستانی اوورسیز ہیں ان کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے دی ہے۔ پہلے بھی وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ پہلے بھی جب پہلگام کا واقعہ ہوا تھا پاکستان نے اس کی مذمت کی تھی، اور میں نے ایک تقریر کے دوران باقاعدہ طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان اس حوالے سے تحقیقات میں مدد کرنے کو تیار ہے، لیکن بھارت نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی، اور جس انداز میں جارحیت کی اس کا پھر جس طرح سے پاکستان نے جواب دیا، پوری دنیا میں اب اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں اسی جواب کی اور اسی رد عمل کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا نے پاکستان کو ایک دفاعی اور سفارتی قوت تسلیم کیا، اور اس وقت سے لے کے آج تک کی جتنی بھی آپ دیکھیں سفارتی ڈیولپمنٹس ہیں پوری دنیا کے اندر، بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس میں پاکستان آپ کو ایک بہترین پوزیشن پر نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس اوورسیز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یقینی طور پر یہ سب کچھ ممکن ہوا پاکستان کے عوام کی حمایت سے۔ پشاور سے لے کر کراچی تک تمام کے تمام پاکستانی جو تھے انہوں نے اپنے اختلافات بھلائے اور وہ سب ایک ہو گئے، اور پھر ظاہر ہے کہ عسکری اور سیاسی قیادت کی جو ایک ہمہ ہنگی تھی، جو ایک صفحے پر ہونا تھا، اس نے اس ساری کامیابی کو ممکن بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے معیشت کے حوالے سے بھی بات کی، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سفارتکاری کے حوالے سے بھی بات کی، اور بھارت کے حوالے سے خصوصی بات انہوں نے ایک تو کشمیر کے حوالے سے بھی کی، ظاہر ہے مذاکرات کی بات انہوں نے کی، لیکن انہوں نے اس کو مشروط کیا مسئلہ کشمیر کے حل کے ساتھ، کہ جب تک مسئلہ کشمیر کا حل نہیں ہوگا بھارت کے ساتھ تعلقات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا، اور انہوں نے ذکر کیا جس انداز سے جس طرح سے اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان 38 ارب ڈالر سے زائد کے پیسے بھیجے اور وہ پاکستان کے زر مبادلہ بنے، تو یقینی طور پر ان کا جو کردار ہے وہ بہت اہم کردار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حال ہی میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، دفاعی اسٹریٹجک معاہدہ، عالمی افق پر اور بین الاقوامی میڈیا میں اسی کی گونج ہے۔ بھارت میں تو ایسا لگتا ہے کہ ماتم ہے، اور ظاہر ہے یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کو ایک مضبوط دفاعی قوت کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان اس پورے خطے میں نہ صرف امن کا خواہاں ہے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں رہنے والے تمام ممالک امن اور ترقی کے ساتھ آگے بڑھیں، اقتصادی ترقی کو اپنا فوکس بنائیں اور جنگ و جدل کو چھوڑیں۔ جیسے کہ وزیر اعظم نے اوورسیز کنونشن میں کہا کہ اربوں ڈالر جنگوں پہ خرچ کرنے کی بجائے ہمیں اپنے ملک کے عوام کی ترقی اور ملک کی خوشحالی کے لیے خرچ کرنے چاہیے۔ آج ان تمام نکات کا ہم اپنے پروگرام میں احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں مہمان تجزیہ کار ملک منظور احمد۔ ملک صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بابر گورسی بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بین الاقوامی تعلقات پر گہری نظر رکھتی ہیں ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ، ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور لندن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار اظہر جاوید۔ اظہر جاوید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اظہر جاوید صاحب آپ سے ہی آغاز کریں گے، آپ یہاں تھے بھی، آپ نے اس ایونٹ کو کور بھی کیا۔ وزیر اعظم نے بڑے دل کی باتیں بھی کی اور بڑا ایک جذباتی خطاب کیا انہوں نے۔ جی بالکل جاوید اقبال صاحب، میں بلکہ یہ کہوں گا کہ گزشتہ میں تقریباً ان کو بڑے عرصے سے کور کر رہا ہوں، تو بڑے عرصے کے بعد میں نے ان کی ایسی تقریر سنی جو کہ ایک پورے جذبات سے بھرپور تھی، ایک فاتح شخص کی تقریر تھی جس میں انہوں نے تمام اہم ایشوز پر جو ہے وہ بات، اور خاص طور پر یہ اوورسیز کنونشن میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حالیہ پاکستانی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا لندن میں، اور اس اجتماع کا سب سے بڑا ایک جو پازیٹیو امپیکٹ جو عنصر تھا وہ یہ تھا کہ اس میں تمام مکتبہ فکر کے اوورسیز پاکستانی تھے، اس میں تمام جماعتوں کے لوگ شامل تھے، اور اس میں مجھے تمام لوگ پروفیشنل نظر آئے، ممبر آف پارلیمنٹس تھے، بینکرز تھے،
اور تمام شعبوں کے لوگ تھے. تو یہ ایک نمائندہ اوورسیز کمیونٹی کا اجتماع تھا جو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن نے کیا. 1100-1200 کے قریب لوگ اکٹھے ہوئے. وزیر اعظم شہباز شریف کی اگر ہم جو تقریر ہے اس میں 2-3 اہم پوائنٹ اگر لیں تو وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی تقریر کے دوران مارکہ حق کا جو پاکستان نے جیتا ہے اس کا انہوں نے کریڈٹ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو دیا, ان کے پروفیشنلزم کو دیا, اور انہوں نے پاک افواج کے بہادر جوانوں کے نام کیا, انہوں نے ایئر فورس فضائیہ کے سربراہ اور ان کے پائلٹس کے نام کیا. اس کے علاوہ انہوں نے جو ان دنوں میں پیش آنے والے انٹرنیشنل واقع جو ڈپلومیسی کے واقعات تھے اس پہ انہوں نے بات کی. پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا ہم بھارت کو ہرا تو چکے لیکن ہم امن چاہتے ہیں. وزیر اعظم نے بھارت کو امن کی پیشکش کی اور انہوں نے کہا آئیے ہم بات کرتے ہیں اپنے عام شہری کی حالت کی. انہوں نے کہا ہم نے کئی جنگیں لڑیں اور اس میں اربوں ڈالرز کے ہم نے اسلحہ جھونک دیا. انہوں نے کہا اب یہ اسلحہ ہمیں عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا ہوگا. تو وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ایک بات بڑے واضح کی, انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر بھارت کے ساتھ تعلقات آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ ایک انہوں نے وہاں بیٹھے ہوئے کشمیریوں کو بھی کہا کہ ہم کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہ ایک بڑا زبردست اور بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کے جو سٹینس ہے انہوں نے ایک دفعہ پھر اس کو ری انفورس کیا. اس کے بعد انہوں نے فلسطین پہ غزہ پہ بات کی, انہوں نے ان کے غزہ کے اوپر ہونے والے مظالم کی مذمت کی اور اس کے حوالے سے انہوں نے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی. تو اس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریباً یہ 45 منٹ کا خطاب تھا اور اس دوران جو ہے وہ جذباتی بھی ہوئے. انہوں نے 3 سے 4 دفعہ شعر بھی پڑھے اور آپ ان کی جو تقریر آپ جانتے ہیں جب جذباتی ہوتے ہیں تو اکثر ڈائس پہ بھی وہ پورا ہاتھ بھی مارتے ہیں. تو ایک پورے پرجوش سے انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کی تعریف کی کہ جو 38 ارب ڈالر آپ بھیجتے ہیں یہ آپ کا ہم آپ کو اس پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اوورسیز پاکستانیز کو وی آئی پی حیثیت دیتے ہیں اور جو مسائل تھے ہم نے حل کیے ہیں. تو وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ خطاب حالیہ سیاسی تاریخ میں کہوں گا, اور یہ خاص طور پر جب وہ سعودیہ سے بھی واپس آئے ہیں مارکہ حق کے بعد اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ یہ ان کا پہلا انٹریکشن بھی تھا, تو بڑے دل جمعی کے ساتھ بڑے دل کے ساتھ انہوں نے پاکستان کی فتح کی بات کی, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف کی اور حکومت کی جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی جو فتوحات مل رہی ہیں. تو میرا خیال ہے ٹھیک. یہ ایک امریکہ جانے سے پہلے جو یہ دعوت دی ہے امن کے لیے مذاکرات کے لیے یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں شرکت کے لیے سے پہلے, تو یہ بڑی ایک سگنیفیکنٹ ہے عالمی سطح پر. وہاں پہ ممبران پارلیمنٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے برطانیہ کے, ان تک بھی یہ میسج گیا کہ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب پہلگام کا واقعہ ہوا تھا تو ہم نے سب سے پہلے تحقیقات کی پیشکش کی تھی اور کہا کہ ہم تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں, لیکن انہوں نے ہماری بات کی. انہوں نے ایک بڑی جذباتی بات اس وقت ان کو میں نے دیکھا کہ بڑے جذباتی ہوئے کہ انہوں نے اس ننھے شہید کا ذکر کیا ارتضیٰ حسین کا. انہوں نے کہا کہ ان کے والد لیفٹیننٹ کرنل ڈیوٹی پر تھے, ان کو شہید کیا گیا اور ہم نے ان کے نوازشہ میں شرکت کی. تو انہوں نے یہ پورا ایک اپنا جو دل تھا وہ کل بیان کر کے رکھ دیا. جی جاوید بالکل صاحب. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اظہر جاوید صاحب آپ نے بڑا تفصیل سے بیان کیا وزیر اعظم صاحب کے اس خطاب کو. ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحب, پاکستان الحمدللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کی جو ایک سفارتی آواز ہے اس کے اندر ایک قوت اور طاقت پیدا ہو رہی ہے اور پوری دنیا پاکستان کو بہت سنجیدگی سے اب دیکھ بھی رہی ہے اور سن بھی رہی ہے. پہلے یہ مارکہ حق ہوا, آپریشن بنیان مرصوص ہوا, الحمدللہ اس میں کامیابی ہوئی. اس کے بعد سعودی عرب کے ساتھ اب یہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے. پوری عالمی افق پر اب یہی باتیں ہو رہی ہیں. پاکستان نے اگر آج وزیر اعظم نے بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے تو وہ طاقت سے کی ہے, یعنی طاقت کی پوزیشن سے کی ہے. بالکل بالکل, میں یہی میرا پہلا سینٹنس جو میرے دماغ میں آ رہا تھا, آپ نے بالکل میرا مائنڈ ریڈ کر دیا اور وہیں پہ آپ نے بات ختم کی کہ آج عالمی یوم امن بھی ہے اور اس حوالے سے امن کی بات کوئی کمزور اگر کرے تو اس کا امپیکٹ بہت ڈفرینٹ ہوگا. کہ شاید آپ امن اس لیے چاہ رہے ہیں کہ آپ مقابلے کی سکت نہیں رکھتے, آپ لڑ نہیں سکتے یا آپ کے پاس کوئی ڈیٹرنس کی پاور نہیں, آپ ڈیٹر نہیں کر سکتے. لیکن پاکستان جیسا ملک جس نے اپنی ڈیٹرنس کو انٹرنیشنل اسفیئر پہ اس طرح سے ایگزیبٹ کیا ہے کہ ایک ایسی پرووکیشن جو ہم پہ ہوئی اور جس طرح سے ہم نے اس کا جواب دیا ہے,
اس نے عالمی منظرنامہ ویزاوی پاکستان بدل دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ڈیٹرنس تھی وہ راتوں رات جو ہے وہ ایکوائر کی گئی تھی. وہ بہرحال سالہ سال کی محنت ہے, وہ ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں, وہ ہماری اسٹریٹجک اور ملٹری ایفرٹس ہیں. لیکن چونکہ ہم ایک امن پسند ملک ہیں, جیسے کہ پرائم منسٹر فرما رہے تھے, تو ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم ہریسمنٹ اور بولنگ کی طرف جائیں اور یہ بتاتے پھریں کہ ہمارے پاس کتنا آرسنل ہے یا ہماری طاقت اور پاور کیا ہے. اس کی ہمیں نمود و نمائش جو ہے وہ کرنے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. لیکن جب ہم نے اس چیز کی بائی ڈیمانڈ بائی فورس ہم پہ ایک چیز جو امپوز کی گئی, تو جب اس کا جواب دیا ہم نے اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو سیکیور کرنے کے لیے, تو پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے اور پھر سفارتی محاذ پر کتنا سالڈ اور سٹرونگ ہے. کس طرح سے پوری دنیا ہمارے ساتھ, ہمارے سٹانس کے ساتھ کھڑی ہوئی, کس طرح سے ہم نے اس ایگریشن کا جواب دیا, اور پھر اس کا آفٹر میتھ کیا ہوا کہ ساری دنیا ہماری طرف دیکھنا شروع ہو گئی کہ ہم اس ریجن کے سیکیورٹی سٹیبلائزر بننے کی کیپیسٹی, پولیٹیکل ول اور ایبیلٹی رکھتے ہیں. اور انہی باتوں کا احاطہ جو ہے وہ آج آپ کو پرائم منسٹر جو گفتگو ہے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ, اس میں بھی جھلکتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم لڑ نہیں سکتے یا ہمارے پاس کوئی مقابلہ کرنے کی جو ہے وہ پولیٹیکل ول نہیں ہے, یا آپ دوبارہ ہمارے پر ایگریشن جو ہے وہ مسلط کریں گے تو دوبارہ آپ کو ویسا ہی جواب ملے گا. مگر آج انٹرنیشنل جو پیس ڈے ہے اس کے حوالے سے ایک دفعہ پھر جو ہے ہم امن کا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں, پرووائڈڈ کہ اگلی پارٹی جو ہے وہ امن جو ہے وہ چاہتی بھی ہے یا نہیں. کیونکہ وہ تو واٹر ٹیررزم سے لے کر جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس کے اندر کی ٹیررزم جو ہے, اور پھر اسرائیل کے ساتھ مل کر جو وایا افغانستان ہمارے اندر جو ٹیررزم, جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے, وہ تو اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے ایک انچ بھی تیار نہیں. تو وہ تو اس خطے کا اسرائیل بن گیا ہے, اور اس پہ پاکستان کا یہ رول, اور خاص طور پہ پھر پورے جو ریجن ہے اور پھر اکراس دا ریجن جو ہے یہ سمجھنا کہ ہمارے اندر جو ہے وہ یہ امن پسندی بہرحال پائی جاتی ہے. ہم ایگریشن نہیں چاہتے, ہم ایبسولوٹ زیرو سم سیکیورٹی کو نہیں مانتے, ہم انڈیویزیبل سیکیورٹی کو مانتے ہیں. ہم اپنے پڑوسیوں کو ہریس کر کے یا بلی کر کے خود کو سیکیور نہیں فیل کروانا چاہتے. تو آج کا ان کا جو خطاب ہے وہ یوم امن کے حوالے سے بہرحال ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک فاتح کی تقریر ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. آپ ایک پاور کی پوزیشن سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر بھی دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر سید نذیر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. سید نذیر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آپ فرمائیے گا, جیسے ڈاکٹر صاحبہ بھی فرما رہی تھیں, ڈاکٹر شازیہ صاحبہ کے ایک پاور کی پوزیشن سے ہم نے آج وزیر اعظم نے ایک بار پھر بھارت کو کہا ہے کہ مذاکرات کریں, اور یہ جو پیسے ہیں ان پہ جو ہے وہ آپ اربوں ڈالر اس پہ نہ لگائیں. بریگیڈیئر صاحب آپ فرمائیے گا, ایک بڑا عالمی یوم امن پہ اہم میسج دیا ہے وزیر اعظم نے. جی بہت شکریہ. جہاں تک آپ نے یہ سوال اٹھایا اور ڈاکٹر صاحبہ نے اس کا کچھ جواب بھی دیا. دیکھ لو, دنیا جو ہے اگر ترقی کر رہی ہے, اگر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں, یا جو ترقی کا جو راز ہے, یا جو انوینشنز ہو رہی ہے, یا اس کے علاوہ انسانیت کی جو فلاح ہے, یا اس کے علاوہ جو بھائی چارہ ہوتا ہے, یا ایک گلوبل آرڈر ہوتا ہے, تو وہ امن پر قائم ہوتا ہے. اور جب تک امن نہیں ہوتا تو پھر گلوبل آرڈر بھی کسی کام کا نہیں ہے. اور پھر یہ جو پولیٹیکل سٹینڈنگز ہوتی ہے اس کی بھی اہمیت ہے. اصل بات یہی ہوتی ہے کہ امن کو قائم کرنا. اقوام متحدہ بنا اس لیے ہے کہ امن قائم کرے. اس کے علاوہ باقی بھی جو تنظیمیں بنتی ہے وہ اس لیے بنتی ہے تاکہ امن قائم ہو. ابھی حالیہ ہمارے جو سعودی عرب کے ساتھ اور پاکستان کا آپس میں جو اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے, یہ بھی امن کے لیے قائم ہوا ہے, یہ جنگ کے لیے قائم نہیں ہوا ہے. اس لیے کہ اگر آپ امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ڈیٹرنس کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ڈیٹرنس رکھنا ہمارا حق ہے, اور وہ ڈیٹرنس میں کنونشنل بھی ہے, انکنونشنل بھی ہے, اور اس کے علاوہ آپ کا جو نیشنل پاور پوٹینشلز ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں. دوسری امن اس طریقے سے قائم ہوتی ہے جب
जब मकासद एक हो और इसके अलावा जो स्टेक्स एक दूसरे में ये रिलेवेंस हो वो भी मौजूद हो। तो पाकिस्तान दुनिया के स्टेज पर मैं ये समझ रहा हूँ कि खुसूसी यानी अल्लाह ने बड़ा हम पर करम किया और ये 4 दिन की जंग थी इंडिया के साथ, जो कि हमेशा बुली करता था, जो हमेशा अपने पड़ोसियों पर चढ़ दौड़ता था, जो अपने पड़ोसियों को कमजोर समझकर उस पर एक किस्म के हजमान बना हुआ था। ये सब चीजों ने पाकिस्तान को मजबूर किया कि अपनी तैयारी को भरपूर रखे और वो जो अमन है जिसको वो सबोताश कर रहा है मुख्तलिफ तरीकों से, उस अमन को कायम करने के लिए जरूरी इकदाम किए। तो पाकिस्तान ने भी इन चार रोजा जंग में जवाबी इकदाम किया है और उस जवाबी इकदाम के जरिए पाकिस्तान ने अपने शहरियों को भी अमन दिया और इंडिया के उसको भी अमन दिया है। अगर पाकिस्तान न रुकता और जिस तरीके से आगे जाता, अगर जंग हमारा मकसद होता, तो फिर जब दुश्मन मार खा रहा था तो फिर हम सीज फायर को न जाते। एक बात। दूसरी बात आ जाती है कि अभी पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी है और दूसरी तरफ पर अक़वाम मुत्तहिदा में और बाकी जो कमिटी ऑफ नेशंस हैं उनको अभी एक मकाम पर, एक इमेज पर, एक स्टैंडिंग पर, एक पेडेस्टल पर उसका मुकाम है। उस मुकाम को हम अमन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, न कि जंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम दूसरों को भी अमन के ख्वाहिशमंद हैं और अपने अंदर भी अमन रखना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि ये जो जियो पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, ये जो जियो पॉलिटिकल नए अलायंसेस बन रहे हैं, ये जो नई लुक आ रही दुनिया में, तो मेरे ख्याल में उसका एक वजह ये है कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड था वो कोलैप्स होता जा रहा है और अभी बाईपोलर वर्ल्ड बनता जा रहा है या मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता जा रहा है। वो एक हकीकत है जो कि पहले, फिर इसके अलावा नए नए ऑर्गेनाइजेशन, ख्वाह वो ब्रिक्स हो, ख्वाह वो ECU हो, ख्वाह इसके अलावा बाकी जो इस तरीके से वो बनती है, ये इसलिए बनती है ताकि कोऑपरेशन हो। ये जो चाइना का प्रोग्राम है रेल रोड इनिशिएटिव जो है, ये अपनी BRI जो है वो भी अमन के लिए, क्योंकि जाहिर है कि जब इक़्तिसाद का पहिया आगे बढ़ रहा हो, जब एक दूसरे के स्टेक्स बढ़ रहे हो, जब पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, जब डिप्लोमेसी अपने तौर पर खुद को कंस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल कर रही हो और इसके अलावा सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड कर रहा हो, सिक्योरिटी फोर्सेस, तो फिर वहां पर अमन कायम हो जाता है। तो मैं कहता हूं कि जो पुराना ऑर्डर था, उस पुराना ऑर्डर जो कि जंग या धूंस या इसके अलावा ताकत की बुनियाद पर था, अभी वो ताकत के बुनियाद पर नहीं, अभी वो कोऑपरेशन की बुनियाद पर, कोऑपरेशन की बुनियाद पर, इख्तिसादी तरक्की की बुनियाद पर, जो इस पूरे खित्ते का मुस्तकबिल होना है। दरअसल प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब बड़ा जामे मुतज़िल था और उन्होंने जो जो चैलेंजेस हैं, जितनी सूरत हाल है, इकनॉमिक सफारतकारी है, आपका डिफेंस में, डिप्लोमेसी में जो हमने रीगेन किया, तो उन्होंने एक पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, खित्ते में पायदार अमन के लिए जो पेशकश की है, मैं समझता हूँ बहुत खुशाइंद है और पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट करेगी। देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा अमन पसंदी का मुजाहरा किया, हमने कभी एस्केलेशन की बात नहीं की, जहरीत पसंदी की बात नहीं की, लेकिन पाकिस्तान का दिफा खुदा के फजल करम से नाकाबिल तस्खीर है। और जिस तरह उन्होंने आज अपने खिताब में बड़े वाज़ेह तौर पर हमारी आर्म फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया कि उन्होंने दुश्मन को जिस तरह नाकाम बनाया और उनके जो जितनी दिफाई हिकमत अमली थी उसको मुकम्मल तौर पर नाकामी से दुचार किया, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी रिमार्केबल एक अचीवमेंट है। पाकिस्तान ने सफारती और सियासी और मुआशी सतह पर जो कामयाबी हासिल की है, ये एक बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स है। हमारी सियासी और अस्करी क़यादत, जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया कि एक पेज पे है, और हम खित्ते में सोशियो इकनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की, इस्तेकाम की बात की, लेकिन दूसरी तरफ से हम देख सकते हैं कि जो भारत की जाहरियत पसंदी पे मबनी पॉलिसीज़ हैं वो हमेशा काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई। एक तो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो हमारी कुर्बानियाँ हैं बड़ी लाजवाल है। आप देख सकते हैं मुआशी तौर पे, जानी तौर पे बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद हम समझते हैं कि काउंटर जो टेररिज्म स्ट्रेटजी है उसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया है और खुदा के फजल करम से हम इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए जिस तरह की एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारी स्टेट ने इख्तियार की है, उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिल रही हैं। तो इसी बात में तमाम लोगों का भला है कि मामलात को इमिकेबली और सफारतकारी के अंदाज में हल किया जाए, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है। परवेज़ साहब ने एक लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत सवाल किया, मैंने पूरी उनकी तकरीर सुनी कि देखिए, हमने इस जंग में कामयाबी हासिल की, हमने बरतरी हासिल कर ली, एक दिफाई भी, तमाम पहलुओं से हमने कामयाबी हासिल की, लेकिन
کیا ہم دونوں ملک ایک جھگڑالو کی طور پہ آگے ہاں چلتے رہیں گے؟ یہ لفظ انہوں نے خصوصی طور پر یوز کیا. تو ایک بڑی پولیٹیکل میچورٹی کا ثبوت دیا پرائم منسٹر صاحب نے, اور بڑی ایک میچور قسم کی جو ڈپلومیٹک ان کی وزڈم ہے اس کی بھی ریفلیکشن ہے کہ پاکستان کی قیادت نے اس تمام تناؤ اور کشیدگی اور تصادم کے ماحول میں بڑے صبر و تحمل سے تمام معاملات کو آگے بڑھایا, اور یہی بات ہے کہ ہمارا جو نیریٹو ہے اس کو بھی پوری دنیا نے بہت کم. ایک اور جو اہم انہوں نے بات کی وہ بڑی اہم تھی. انہوں نے ایک تو پورے پاکستان کے عوام کو, بھلے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, انہوں نے کہا کہ پوری پاکستانی عوام کراچی سے پشاور تک وہ ایک ہو گئی, ایکا عوام کا ایکا تھا یہ. اور پھر ظاہر ہے سیاسی قوت, دفاعی قوت, عسکری قوت, وہ تمام کے تمام وہ ان کی ایک مربوط ہم آہنگی تھی اور ایک کوارڈینیشن تھی کہ ہم تو چاہتے تھے کہ کچھ وقت تک ہم اس جنگ میں نہ جائیں, لیکن جب جارحیت ہوئی تو پھر ہم نے اس کو جواب دیا. جاوید صاحب بالکل ٹھیک کہا, اور آپ نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر نے جو اوورسیز پاکستانی سے وہاں پہ خطاب کیا, جو آپ بات کر رہے ہیں, انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں. اور انہوں نے ساتھ آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ آ کے کسی پرائم منسٹر نے جا کے اوورسیز پاکستانیز کو سلوٹ کیا, اس سے پہلے آپ کو یہ مثالیں نہیں ملتی. انہوں نے کہا کہ بہت بڑی انکریجمنٹ ہے, بہت بڑی انکریجمنٹ ہے. وہ ملک کے امبیسڈر ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا, اور وہ ذرا مبادلہ تو یہ بڑا ان کو بھی اچھا لگا کہ انہوں نے کہا کہ $38 بلین جو ہیں وہ آپ ہمیں بیچ رہے ہیں. ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جارحیت کی, جب اس طرح کی جارحیت ہوتی ہے تو پھر جو ساورن کنٹریز ہوتے ہیں, انڈیپینڈنٹ ملک ہوتے ہیں, اور جنہوں نے آگے دنیا کو لے کے جانا ہوتا ہے, پھر وہ آگے سے جواب دینا بھی جانتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے بہت کوشش کی کہ, اور اپنا صبر تحمل کا مظاہرہ بھی کیا کہ ہم جو ہے اس جنگ میں نہ کودیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک پوری انٹرنیشنل ورلڈ ہمارے خلاف جو کنٹریز تھے, سارا میڈیا, اس کے علاوہ اپنے ایکسپرٹس, کچھ سیاسی جماعتیں, وہ ایسے گمراہ کر رہی تھیں عوام کو کہ جیسے کہ ہم جو ہے جنگ لڑ ہی نہیں سکتے. لیکن پاکستان کی پولیٹیکل قیادت نے, عسکری قیادت نے, عوام نے, اوورسیز پاکستانی نے, جہاں جہاں پہ پاکستانی تھا, جہاں جہاں پہ پاکستان کے دوست ممالک تھے, ان سب نے ان تمام نیریٹو کو غلط ثابت کر دیا اور بتا دیا کہ 10 مئی 2025 کو پاکستان جو ہے اس نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج اور اس سے بڑی جو معیشت ہے, جو کہ کہتے ہیں کہ جی ہم 5ویں بڑی معیشت ہے, اس کو جو ہے شکست سے جو ہے شکست دے دی. آپ نے اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد سے پاکستان جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ کنٹری ہو کر ابھرا. جس طرح کہ ڈاکٹر شازیہ نے بھی بات کی, بریگیڈیئر صاحب نے بھی بات کی کہ آج لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں, آج ممالک ہمارے پاس آ رہے ہیں. آج جو انویسٹرز تھے جو انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں کرنا چاہتے, 10 مئی 2025 کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ابھی حالیہ دنوں میں US کمپنی نے جو ہے $500 ملین کا معاہدہ کیا. اب سعودی عربیہ کے ساتھ ہے, اسی طرح آذربائیجان جو ہے یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ گلف اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے سینٹرل ایشین اسٹیٹ جو ہیں وہ یہاں پہ جو دفاعی معاہدہ ہوا, یہ تو بالکل ہی ایک نئی ڈائمنشن ہے, نئی ڈائمنشن ہے. دنیا میں یہی بات ہو رہی ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں. میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ بھی. اظہر جاوید صاحب, آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے. یہ جو وزیر اعظم صاحب نے بات کہی ہے, ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ایک طرح سے مذاکرات کی پیشکش کی ہے, اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی بات کی ہے, کیونکہ اب مئی کے بعد اور پھر اب اس دفاعی معاہدے کے بعد پاکستان کی ایک گلوبل سٹیج پہ ایک اور پوزیشن ہے, ایک نئی پوزیشن ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ جو تقریر ہے, لندن دنیا کا ایک بڑا اہم کیپٹل ہے, یہ کسی بھی صورت میں ان نوٹس نہیں جا سکتی, اور عین اس وقت کے جب وزیر اعظم روانہ ہو چکے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے کے لیے؟ دیکھیے جاوید صاحب, یہ میں پہلے بھی کہا کہ یہ بڑا انہوں نے ایک سوچی سمجھی تقریر کی ہے, اور اس میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں جانے سے پہلے یہاں لندن میں بیٹھ کے انہوں نے بڑا واضح پیغام دیا ہے. ایک تو پیغام ان کا یہ تھا کہ ہم فاتح ہیں, ہم جیتے ہیں, اور ہم نے ہرا کے بھارت کو برابری کی جو ایک خطے میں ایک توازن ہے وہ قائم کیا. دوسرا انہوں نے ایک بڑی واضح بات کی, انہوں نے یہ کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر کوئی بھی بات جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. تیسرا انہوں نے بڑا واضح پیغام دیا بھارت کو کہ یہ جنگوں میں کچھ نہیں رکھا, آپ کو یہ جو اپنے وسائل ہیں یہ آپ کو اپنے عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنے چاہیے. پھر ان کا جو ایک فوکس نظر آیا کہ پوری تقریر میں جو مجھے چیز ایک بڑی نظر آئی کہ وہ آگے پاکستان کو جو معاشی مشکلات ہیں اس سے نکالنے کے لیے وہ اپنا ویژن استعمال کر رہے ہیں یا دے رہے ہیں. اس ساری صورتحال میں جو اب
यहाँ से जो ये आज तकरीर रिपोर्ट हुई है, क्योंकि ये और इसके बाद ये अभी जाएंगे वो, तो ये इसको बड़ा पॉजिटिवली लिया जा रहा है। यहाँ पर लंदन में भी मेंबरान पार्लियामेंट भी बैठे हुए थे वहाँ पर ब्रिटेन के उस हॉल में, वो इसके अलावा बड़े इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेसी लेवल के लोग जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, तो उनसे मेरी बात हुई, तो उसके बाद उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली प्राइम मिनिस्टर की इस तकरीर को उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली लिया। उन्होंने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर खित्ते में अमन के लिए, जिसका जारी बात है बरतानिया को एक बहुत बड़ा स्टेक है वहाँ पे, मसला कश्मीर उनका छोड़ा हुआ मसला है, उन्होंने कहा कि आप हम इस पे आगे बात कर सकते हैं, अपने कुलीग्स के साथ बात कर सकते हैं, बरतानवी हुकूमत के साथ कर सकते हैं कि देखिए पाकिस्तान का वजीर आज़म लंदन में बैठ के अमन की बात कर रहा है, वो जंग की बात नहीं कर रहा, ना ही पहले उन्हें जंग की बात की। वजीर आज़म ने भी वाज़ेह तौर पर कहा कि हमने जंग नहीं लड़ी, हमने अपना दिफा किया है, जब हम पर हमला हुआ तो हमने अपना दिफा किया। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज था। अमेरिका जाएंगे, अमेरिका जा रहे हैं, अभी रात को मेरे ख्याल निकलेंगे यहाँ से, और वो जाकर जो उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी, मुस्लिम लीडर्स के साथ एक मुलाकात तय है, वो भी उनसे भी मिल रहे हैं। फिर साइड लाइन्स पे उनकी मुलाकातें हैं बहुत सारे सरबराहान मुमलिकत के साथ, तो उन्होंने अपना एजेंडा सेट कर दिया है जाने से पहले। तो पाकिस्तानी वजीर आज़म एक फातेह के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत कर रहे हैं। आपने इससे पहले देखा कि जो SCO का इजलास हुआ उसमें भी वज़ीर आज़म को एक ख़ास प्रोटोकॉल मिला क्योंकि वो जंग जीते हुए थे। फिर आपने देखा जो मुस्लिम लीडर्स का इजलास हुआ दोहा में, उसमें भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक बहुत ही ख़ास किस्म की नज़र से देखा गया कि वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है। इसके बाद आप अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास एक मेजर सबसे बड़ा इकट्ठ है जिसमें जंग के बाद मार्का हक में कामयाबी के बाद वज़ीर आज़म जाएंगे और उन्होंने एक फातेह के तौर पर अमन की पेशकश भारत को की है। तो मेरा ख्याल है ये पॉजिटिवली पाकिस्तान के हक में बहुत ज़बरदस्त बात हुई है और ये एक एजेंडा सेट हुआ है इंटरनेशनल फोरम पे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शाजिया साहिबा, आप बताइए, आप डेटरेंस की बात कर रही थी, ये इस दिफाई मुआहदे के बाद और फिर मई के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अब खिताब भी होना है, इम्पॉर्टेंट इशूज़ हैं, मसला फ़लस्तीन के हवाले से भी बात होनी है, कश्मीर के हवाले से भी बात होनी है। ज़ाहिर है आप इस दौरे को भी बहुत अहम समझती हैं क्योंकि बहुत सी इंगेजमेंट भी होनी है वज़ीर आज़म की, और एक ऐसे वक्त में वो अब न्यूयॉर्क पहुँचेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे जब पाकिस्तान की पोजीशन जो है वही, दोबारा मैं अल्फाज दोहराऊंगा कि ग्लोबल स्टेज पे बहुत अहम बन गई है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और पाकिस्तान जो है और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक ऐसे वक्त पे वहां पहुंचेंगे और खिताब करेंगे जबकि पाकिस्तान की वजह से मिडल ईस्ट में ताकत का तवाज़ुन जो है वो तब्दील हमारे रीजन में तो होना एक नेचुरल और ऑर्गेनिक बात है। तो पाकिस्तान की बदौलत मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो ताकत का तवाज़ुन जो है वो तब्दील हो चुका है। अगर आप ग्रेटर इसराइल का नक्शा देखें तो उस खुदा न खास्ता उस नक्शे को अगर पाया तकमील जो है वो ज़ायनिस्ट और वो जो अपार्टाइड स्टेट है की कोशिश करते हैं, तो सऊदी अरेबिया का जो लैंड मास है वो सबसे बड़ा पोर्शन उसके अंदर जाता है। और इस क्रिटिकल मोमेंट पे जबकि जो गल्फ स्टेट हैं जिनकी सिक्योरिटी आउटसोर्स्ड है और वो बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं, तो उन्होंने ये कदम उठाया है उनमें से एक ने कि नहीं, हमें अपनी सिक्योरिटी को डाइवर्सिफाई करना है आफ्टर कतर अटैक, और उसमें सऊदी अरेबिया का ये बहुत बरवक्त कदम, हालांकि हमारे और सऊदी अरेबिया के स्ट्रेटेजिक और डिफेंस जो हैं वो अलायंस बेशक उसको इस तरह से पब्लिक नहीं कभी भी किया गया, लेकिन हमारी बहुत देरीना दोस्ती है। हमारी दोस्ती जो है वो सऊदी अरेबिया पहला कंट्री है जिसने हमें एक्सेप्ट किया हुआ है, तो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त हम जिस पोजीशन में खड़े हुए हैं कि अब गल्फ के कंट्रीज जो हैं वो इसराइल की जाहरियत के सामने खड़े होने की काबिलियत रख सकेंगे सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान जो है उनमें से एक गल्फ कंट्री के साथ जो है वो बाय एग्रीमेंट जो है वो अलाइंड है। तो ये अब दुनिया पाकिस्तान को और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी ताकत के इसी तवाज़ुन के रूप में देखेगी। ये कोई ऐसी बात, ये रोजमर्रा होने वाली जियोपॉलिटिकल शिफ्ट नहीं है, ये वंस इन द सेंचुरी जो है वो एक शिफ्ट है और एक चेंज है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कभी हो जाएगा। हम आज तक यही सुनते आए हैं, और खुद जो है मेरा अपना पर्सनल बिलीफ और रिजेंटमेंट भी यही रही है कि मुस्लिम दुनिया में हम आहंगी नहीं है।
یا آپس میں ایک نہیں ہوتے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس غزہ کے 2400 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن جینوسائیڈ اور بچوں کا قتل عام دیکھنے پہ بہت سی چیزوں میں پیراڈائم شفٹ آیا ہے، اور اس پیراڈائم شفٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بہرحال اسرائیل جو ہے اس کے جو اپولوجسٹ ہیں وہ کسی بھی صورت ایک پوائنٹ ایسا آ سکتا ہے کہ ہماری مدد کے لیے کھڑے نہ ہوں، اور ان کیس کہ وہ ہماری مدد کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تو پھر ہمارا جو ہے وہ کنٹینجنسی پلان کیا ہوگا. اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کو چننا اور پھر پاکستان کو یہ ذمہ داری جو ہے وہ خانہ کعبہ کی اور مسجد نبوی کی حفاظت کی دینا، اور جو گریٹر اسرائیل کے ناپاک منصوبے ہیں جس میں وہ پورے کا پورا جو ہے وہ سیریا، جارڈن، عراق، ایجپٹ اور بہت زیادہ پورشن جو ہے وہ سعودی عربیہ کا، اس طرح کے جو ہے وہ منصوبے بنا کر وہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس صورتحال میں پاکستان کا وہاں پہ ایز اے ڈیٹرنس ہونا اور ایک دم سے اس طرح سے طاقت کے توازن کو بیلنس کرنا، تو پوری دنیا بہت غور سے ایک ایک لفظ کو سن رہی ہوگی، جس کا کہ پریمبل جو ہے وہ آلریڈی جو ہے ہمارے پاور کوریڈور میں بن چکا ہے. اور ایک سجسٹیو جو ہے ہماری ہولسٹک اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ ہماری ڈیٹرنس صرف امن کے لیے ہے، ہماری ڈیٹرنس جو ہے وہ کسی جنگ میں جانے کے لیے نہیں ہے. ہم دنیا میں اپنی آنے والی نسلوں کو کسی جنگ میں نہیں جھونکنا چاہتے ہیں، ہم جنگوں کی لیگسی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں. ہم ان کے لیے ترقی، ہم ان کے لیے خوشحالی، ہم ان کے لیے روزگار اور اچھا مستقبل حاصل کرنے کے خواہاں ہیں. لیکن اگر کسی دشمن کی یہ خواہش ہے، کیونکہ دیکھیں پالیٹکس جو ڈپلومیسی ہے وہ پالیٹکس کی ایکسٹینشن ہے، اور یہ دونوں جو ہیں یہ آپ کی ڈیٹرنس کے بغیر پاسبل ہی نہیں. آپ کی پالیٹکس بھی دھری کی دھری رہ جائے گی، آپ کی بہترین سے بہترین ڈپلومیسی بھی دھری کی دھری رہ جائے گی اگر آپ کے پاس ڈیٹرنس کی پاور نہیں، اگر آپ مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. بریگیڈیئر صاحب، یہ ڈیٹرنس، یہ جو بھارت اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کا جو ڈیزائن ہے اس پورے خطے کے اندر، آپ بھی فرمائیے دفاعی پوائنٹ آف ویو سے کتنی بڑی رکاوٹ بنے گی، اور یہ کتنا بڑا، کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کہیں دو ممالک کے اندر ایک بالکل ماتم ہے تو وہ یہی دو ممالک ہیں. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دیکھ لو، ایک تو انڈیا ہے، اور انڈیا پاکستان جو تھا وہ دو قومی نظریے پر بنا تھا، لیکن انڈیا ابھی تک اس کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہا ہے. اور دوسرا، انڈیا کا بھی جو نظریہ ہے خصوصی طور پر اب جو ہندوتوا کی صورت میں سامنے آیا ہے تو وہ بڑا توسیع پسندانہ ہے. اور اس کے علاوہ وہ جو جتنے بھی، صرف پاکستان نہیں ہے، بنگلہ دیش کو دیکھ لو، اس کے علاوہ سری لنکا کو دیکھو، نیپال کو دیکھو، بھوٹان کو دیکھو، اس کے علاوہ چین تک، یعنی وہ سب کے ساتھ اپنے تعلقات کو صرف اس بنا پر رکھتے ہیں کہ وہ ایک ہیجمن ہو، وہاں پر اپنے ٹرمز ڈکٹیٹ کرے اور اس طریقے سے دوسروں کو رکھے جس طرح اس کا طفیلی ملک ہو. یہ جو تنگ نظری ہے یہ خطرناک چیز ہے جو کہ انڈیا میں آ چکا ہے، اور یہ صرف لوگوں تک محدود نہیں بلکہ ان کی لیڈرشپ میں یا ان کے پولیٹیکل اس میں ایلیٹس میں یہ سب سے زیادہ ہے. اور دوسری بات میں اسرائیل کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی ایک، جس طرح اکھنڈ بھارت ہے اسی طریقے سے ایک گریٹر اسرائیل ہے. اور گریٹر اسرائیل ابھی جو اس کا نقشہ ہے وہ اتنا بڑا ہے جس کو نتنیاہو نے اپنے ہاتھ میں لیا، اور وہ تقریر میں دکھا رہا ہے کہ یہ ہمارے مقاصد ہے. تو اس میں شام بھی ہے، عراق بھی ہے، سعودی عرب کا خیبر تک کا حصہ ہے، اور نعرے بھی لگاتے ہیں کہ خیبر تک ہم دیں گے کیونکہ یہ ہمارا پرانا قلعہ ہے. اور تیسری طرف ترکی کا بھی کچھ حصہ ہے، اور اس کے علاوہ باقی ایجپٹ وغیرہ کا. تو اگر ایک ملک کے عزائم یہ ہو اور ایک ایک کر کے وہ ایک ایک مسلمان ملک کو نشانہ بنا رہے ہو، اور اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو بلکہ اس کا پیٹ ٹونکنے والے زیادہ ہو، ان کو اسلحہ دینے والے زیادہ ہو، ان کے لیے 6 دفعہ ویٹو پاور استعمال کرنے والے زیادہ ہوں، یا اس کے لیے جو کچھ چاہے وہ اس کو دیا جاتا ہو، تو میرے خیال میں پھر دنیا اس طریقے سے کسی آرڈر میں نہیں رہ سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان نے خصوصی طور پر جو انڈیا اسرائیل نیکسس تھا، اس نیکسس میں ایک اس قسم کا خود کو درمیان میں ڈال کر ایک اس قسم کا بیلنس کریٹ کیا ہے کہ نہ اب انڈیا وہ ہمت کر سکتا ہے
کہ جس طریقے سے اس کو اگر سبق سیکھنا ہے تو سبق اس کو سکھایا گیا ہے، اور دوسری طرف نہ اسرائیل یہ ہمت کر سکتا ہے کہ کسی چھوٹے ملک پر خصوصی طور پر جہاں پر کہ وہ یہ دیکھتا ہو کہ یہ ملک کے پاس مسلز بھی ہے، اور جس طریقے سے اس معاہدے کے ذریعے پاکستان کے مسل یا اس کے علاوہ سعودی عرب کا جو پیسہ ہے یا اقتصاد ہے، تیسری طرف پر جو چائنیز ٹیکنالوجی ہے اور اس کا ویسٹ ٹیکنالوجیز کے ساتھ جو فیوژن ہے، اور اس کے علاوہ ایک کریڈیبلٹی ہے، کیونکہ ڈیٹرنس وہ ہوتا ہے جو کریڈیبل ہو، جو کمپریہنسو ہو، جس میں آپ کمیٹڈ ہو اور جس کو آپ ڈیلیور کر سکتے اور آپ کا دشمن جان سکے کہ یہ جو ڈیٹرنس ہے یہ موجود ہے، یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے اور اس کو ہم نہ پار کر سکتے نہ توڑ سکتے ہیں اور اس کا کچھ ہم بگاڑ نہیں سکتے. یہ ہوتا ہے ڈیٹرنس، یہ ہوتا ہے وہ چھتری جو پرووائڈ کی جاتی ہے. تو یہ چھتری جو اب مڈل ایسٹ میں آ چکی ہے، تو میرے خیال میں کہ وہ جو روڈ کا تھا حیفا کے انڈین کے ساحل سے لے کر حیفا کے بندرگاہ تک جو روڈ نیٹ ورک بنا رہے تھے، یا اس کے علاوہ جو باقی ویپنز ان سے لے رہے تھے، یا تیسری طور پر جو اکنامکلی انڈیا مڈل ایسٹ میں گھس چکا تھا، ابھی میرے خیال میں اور پھر اب انڈیا کا اور خصوصاً یہ ایک چیز سامنے آ چکی کہ انڈیاز آر ناٹ ٹرسٹ وردی. بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مڈل ایسٹ میں یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، کے ساتھ جو کچھ کیا یہ بالکل ٹھیک انڈین کے ہے، جو لوگ کیسز ہوئے یہ کر رہے ہیں مڈل ایسٹ میں یہ سب کچھ ہوا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور وہاں پہ اب یہ سوچ پنپ رہی ہے کہ وہاں پر جو بھارتی موجود ہیں وہ اسپائنگ کر رہے ہیں، وہ جاسوسی کا کام کر رہے ہیں اسرائیل کے لیے اور دشمن قوتوں کے لیے. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب آپ کا، ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ آپ کا، اور اظہر جاوید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا. آج کی ایک اور اہم خبر، پاکستان اور بھارت کے درمیان آج سپر 4 سلسلے کا میچ ہونا ہے، اور پاکستان نے اس حوالے سے تیاری تو کی ہے، لیکن کیا کیا فوکس کرنا پڑے گا اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. سید وسیع شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کرکٹ ایکسپرٹ. شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا آج ہم توقع رکھیں، کیا کس ڈیفرنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ پاکستان میدان میں اترے گی؟ بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام میں مطلوب کیا. سر دیکھیں، جن چیزوں پر فوکس کرنا ہے وہ سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہم نے پچھلے کچھ میچز میں اس پورے سال میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے پلیئرز مڈل اوورز میں سٹرائک روٹیٹ کرنے سے قاصر رہتے ہیں. ہمارے پلیئرز نے جو انڈیا کے خلاف لاسٹ سنڈے کو میچ ہوا اس میں ہم نے پورے میچ میں 63 بالز ڈاٹ کھیلی، یعنی 63 بالز وہ تھی جن پر کوئی رنز نہیں آئے. پھر جو مڈل اوور سے چھٹے اوور جب پاور پلے ختم ہوتا ہے چھٹے سے 15ویں اوور تک، وہ مڈل اوورز میں ہم محض 9 اوورز میں صرف 36 رنز بنا سکے. اور اس میں پرابلم یہی تھا کہ جب آپ کو اسپنرز آتے ہیں، کلدیپ آتے ہیں، اکشر آتے ہیں، تو وہ جب آپ کو اپنے اسپن جال میں پھنساتے ہیں تو اس سے نکلنے کا ایک ہی واحد طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹرائک کو روٹیٹ کریں، تو جس سے ہمارے پلیئرز قاصر رہے ہیں. اور ایک اور چیز، کل میں ہمارے صحافی برادری کے بھائی ہیں، میں ان سے بات کر رہا تھا کہ دبئی میں کل جو پریکٹس سیشن ہوا ہے اس میں بھی اس چیز کو نہیں دیکھا گیا. مطلب جو انفارچونیٹ چیز ہے کہ وہ کوچز وہی روایتی جو پریکٹس ہوتی ہے کہ روبو آرم کے ساتھ یا بولر بالنگ کر رہے ہیں اور بیٹرز بیٹنگ کر رہے ہیں، کوئی سینیریو بیسڈ جو پریکٹس سیشن ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، اور وہی چیز پھر ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی میچ کے اندر. یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وسیع. یہ جو کلدیپ یادو ہے یہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستانی بیٹرز کے لیے. اب اس کو کھیلنے کے اب ظاہر ہے کہ اگر ایک آپشن پہ آپ کام نہیں کر پا رہے، آپ سمجھ نہیں پا رہے، تو آپ اس کی اسٹریٹجی تبدیل کریں. یا تو آپ لینتھ کے ساتھ کھیلیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بال کے پیچھے جائیں، آپ بال پہلے جائیں پیچھے جائیں، اور یا پھر وہی والی آپ کی بات کہ آپ اسٹرائک روٹیٹ کریں، آپ سنگل کرتے رہیں، اوور گزاریں، 5 6 7 رنز کریں. سر دیکھیں، میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ پچھلے دنوں مائک ہیسن صاحب سے، ہمارے جو ہیڈ کوچ ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے بیٹرز جو ہیں وہ بالر کے ہاتھ سے بال ریڈ کرنے میں ناکام رہتے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ان کا جو جواب تھا وہ آئیں بائیں شائیں تھا. مطلب اس کا انہوں نے، مطلب ہم نے اس چیز پہ نا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، سوائے مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کلدیپ یادو ہمیں تبریز شمسی بھی تنگ کرتے ہیں، ہمیں عادل رشید بھی تنگ کرتے ہیں، ہمیں بنگلہ دیش کے خلاف رشاد حسین نے بھی تنگ کیا. کوئی بھی ریسٹ اسپنر تھوڑی اچھی کوالٹی کا، ایڈم زیمپا ہو، جو بھی ہوں، تو ہمیں وہ تنگ کرتے ہیں. اور اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو کوچز ہیں وہ اس چیز کو سیریس لے ہی نہیں رہے.
لیکن یہ بڑا میچ ہے، پازیٹیوٹی کی طرف جانا چاہیے. ہمیں آج اپنی ٹیم کو بیک کرنا چاہیے کہ آج وہ اچھی ایک اسٹریٹجی کے ساتھ میدان میں اتریں گے. ہمارے چیئرمین کرکٹ بورڈ محسن نقوی صاحب بھی وہاں پہ موجود ہیں اور انہوں نے بھی پلیئرز کا حوصلہ بڑھایا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہائنڈ سائڈ میں لمبی چیزیں ہیں کہ کیسے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، کس طرح چیزوں کو کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو یہ میچ آج ہونے والا ہے اس میں ہماری امیدیں یہ ہیں کہ پاکستان اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ اترے گا. اور دیکھیں موٹیویشن جب انسان کو چاہیے ہوتی ہے تو موٹیویشن یہی ہے کہ پچھلے اتوار کو ہم میچ انڈیا سے ہار گئے تو ایک تو اس کا داغ دھونا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اب سپر 4 مرحلہ شروع ہو گیا ہے. تو جب ہم سپر 4 مرحلے کی بات کرتے ہیں تو ایک ایک میچ قیمتی ہو گیا، اور جو ٹاپ ٹیمیں یہاں سے وہ فائنل کھیلیں گی تو obviously یہ جو میچ ہے اس کو ہم نے اس تناظر میں بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اگر یہ میچ جیتا تو ہماری فائنل میں رسائی بہت آسانی ہو جائے گی. اور یہ آپ دیکھیں کہ پچھلے جو کچھ میچز ہوئے ہیں وہ کتنے زبردست میچز ہوئے ہیں. سری لنکا نے جس طرح سے میچ جیتا، پھر بنگلہ دیش نے جیسے سری لنکا کو ہرایا، یعنی زبردست قسم کے میچز ہوئے ہیں. یہاں پہ تو بڑی کمپٹیٹو کرکٹ کھیلنی پڑے گی، بیٹرز کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی. جیسے آپ فرما رہے ہیں 10 اوور یعنی آلموسٹ 63 گیندیں اگر آپ بغیر رن بنائے کھیلتے ہیں، یعنی 10 اوور آپ نے بغیر کوئی رن بنائے گزار دیے تو، اور آپ آگے ٹوٹل جو ہے 115 120 بن جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر ایک رن بھی بنے تو آپ کا ٹوٹل کہاں پہنچ جاتا ہے، 170 80 پہ پہنچ جاتا ہے. جاوید صاحب میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے پروگرام میں یہی بات کی کہ جب دیکھیں آپ 130 رن بورڈ پہ لگاتے ہیں تو پھر بولر سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو میچ جتا کے دیں گے. آپ کو کم از کم ڈیفینڈیبل ٹوٹل، اب رات کو دیکھ لیں کہ جس طرح آپ نے مینشن کیا بنگلہ دیش اور سری لنکا والا میچ، وہ 170 کے قریب رنز بھی بنگلہ دیش نے بڑی آسانی سے چیز کر لی ہے. پھر عمان اور انڈیا کا میچ دیکھ لیں کہ وہاں پہ بھی تھوڑا ایک نروز کی گیم تھی، جو انڈیا obviously ایکسپیرینس ٹیم ہے تو وہ جیت گئی، نہیں تو وہاں پہ کوئی بھی کچھ بھی ریزلٹ آ سکتا تھا انڈیا عمان والے میچ میں بھی. تو یہ چیز ہے کہ کمپیٹیٹیونیس ہے. اب کچھ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ہم سائم ایوب کا نمبر چینج کر رہے ہیں، ان کو 5 نمبر پہ کھلا رہے ہیں. تو یہ ایک میرے نزدیک میں جو سمجھتا ہوں تو یہ ایک احمقانہ فیصلہ ہوگا لٹرلی. اور پھر حسین طلعت کا کہا جا رہا ہے کہ ان کو 11 کا حصہ بنایا جا رہا ہے. تو وہ پچھلے کچھ عرصے سے اتنی کرکٹ کھیل نہیں رہے اور اچانک سے ان کو اتنے ہائی وولٹیج میچ میں آپ ان کر دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے وسیع شاہ. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ پاکستان کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتا ہے. لیکن آپ نے درست بات کہی کہ آپ کو کھیلنا ہے ذرا ببر شیروں کی طرح تو کھیلے نا. عمان نے میچ کھیلا ہے انڈیا کے خلاف. بہت بہت شکریہ سید وسیع شاہ صاحب آپ کا، ملک منظور احمد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، بابر گورسی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک رہے. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.